अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे सेहत व तंदुरुस्ती का ख़्याल भी रख रहे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको बहस्न खूबी अच्छी तरीक़े से रखे। आज हम एक मरतबा फिर एक और नए सबक के साथ हाज़िर हुए हैं। सबक नंबर 17। गुज़िश्ता दिनों की ही तरह आज का भी टॉपिक वही है, अल्लाह ताला की मखलूक़ात का बयान। अल्लाह ताला की मखलूक़ात के बारे में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, गाय के बारे में, ऊँटों के बारे में, कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को क्यों पैदा फरमाया और इनसे इंसानों की क्या आसानियाँ वाबस्ता हैं। आज हम एक मरतबा फिर अल्लाह ताला की एक और मखलूक़ भैंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इंसानों की किन आसानियों के लिए पैदा फरमाया है। ये एक अहम जानवर है जिससे इंसानी ज़िंदगी वाबस्ता रहती है और इंसानी सेहत को इसके दूध से बड़ा दखल होता है और इंसानी सेहत के अंदर काफ़ी फ़ायदा बख्श हुआ करती हैं। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैंस भद्देपन में तो मशहूर है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि दूध देने वाले जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकत रखती है और सबसे ज़्यादा दूध देती है, जो बहुत गाढ़ा होता है। पिएं तो ताकत बख्शता है, बदन को मोटा करता है। इसमें से मक्खन बहुत निकलता है, मगर मज़े में गाय के दूध को नहीं पहुँचता। देहात में दूध के लिए लोग गल्ले के गल्ले पालते हैं, छाछ पीते हैं, मक्खन खाते हैं और इसका घी भी बनाते हैं, जिसे बेचकर हज़ारों रुपए कमाते हैं। भैंसें बोझ ढोते हैं, चरसे और छकड़े खींचते हैं, हलों में जोते जाते हैं। उनके सींग बड़े काम की चीज़ हैं, उनसे कंघियाँ, बूताम कपड़ों में लगने वाले बटन को कहते हैं, होचुओं और छतरियों के दस्ते, नीज़ और बहुत सी चीज़ें बनती हैं। इसकी खाल गाय की खाल से भी ज़्यादा काम आती है। तो भैंस का ये बयान यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब अल्लाह ताला की एक अहम मखलूक़ बकरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या खूबियाँ रखी हैं। बकरी ये है बड़ा गरीब जानवर है। इससे हमारे बड़े बड़े काम निकलते हैं। देखो, इसका गोश्त हलाल है और हर एक कौम खाती है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब खाते हैं इसे। कभी इसका शोरबा पकाते हैं,
کبھی اس میں آلو، گوبھی، شلغم، میتھی، پالک یا کوئی اور چیز ڈال کر سالن پکاتے ہیں۔ اچھے مصالحے ڈال کر قورمہ، پلاؤ پکاتے ہیں۔ گوشت کٹوا کر قیمہ کرتے ہیں اور اس کے کباب بناتے ہیں جو بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ اس کا دودھ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ گائے بھینس کے برابر تو نہیں ہوتا، مگر فائدے سے خالی نہیں۔ بال موٹے اور سخت تو نہیں ہیں، مگر بالکل نکمے بھی نہیں۔ ان سے رسے بناتے ہیں۔ زین کی بھرتی میں بھرتے ہیں، یعنی گدا جو بناتے ہیں زین وغیرہ کے لیے، اس میں بھی یہ ڈالا جاتے ہیں۔ کھال کی سرنائیاں، مشقیں پڑھیے گا، اسے مشقیں نہیں، مشق کے معنی خوشبو کے آتا ہے۔ سرنائیاں، مشقیں، جوتیاں اور کتنی ہی اور اچھی چیزیں بنتی ہیں۔ دیہات کے لوگ دودھ، مکھن، گھی، چھاچھ، گوشت، کھال اور اس کے بالوں کے لالچ سے ریوڑ کے ریوڑ پالتے ہیں۔ ریوڑ کہتے ہیں بکریوں کے جھنڈ یا کسی اور جانور کے جھنڈ کو۔ ریوڑ کے ریوڑ پالتے ہیں اور ان کی آمد سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جو ہم نے بھینس اور بکریوں کے بارے میں پڑھا۔ کتنا فائدہ مند یہ جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس خوبی کے ساتھ اسے بنایا ہے کہ انسان کی ساری ضروریات، بلکہ بیشتر خوراکی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں کے ذریعے سے ہم انسانوں کی پوری فرمائی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور انہیں صحیح طریقے سے پالیں، اور جب یہ بھوکے ہوں تو وقت پر اسے کھانا بھی دیا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہماری آسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہم اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کا واقعہ تھا۔ ایک صاحب تھے، اونٹ کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ وہ جانور آ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے باغ کے اندر، تو رونے لگا۔ تو اس کے مالک کو بلوایا اور یہ کہا کہ کیا تم اسے کھانا نہیں دیتے، چارہ لا کر نہیں دیتے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو جانور ہم پالتے ہیں بحسن و خوبی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، وقت پر اسے کھانا دیں، چاہے جو بھی جانور ہم پالتے ہوں۔ اگر یوں ہی آپ نے رکھا اور اپنی ضروریات پوری کر لی اور ان کی ضروریات پر دھیان نہیں دیا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جہاں رحیم و کریم ہے، وہاں پر جبار و قہار بھی اس کی صفت ہے، قہاری بھی اس کی صفت ہے، وہ بدلہ لے لے گا۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جب منظر ہوگا تو اس وقت لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور
اور ہر ایک شخص کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا جو مظلوم ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائے گا۔ تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب اچھی طریقے سے انشاءاللہ آپ سب کتاب کے ان اسباق کو پڑھیں گے اور اس سے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اردو سیکھنے کے ساتھ ساتھ، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری نظروں سے گزر جائیں اور وہ ہمارے ذہنوں کے اندر جاں گزی کر جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسانی زندگی میں بدلاؤ بھی آتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اگلے دن سبق نمبر 18 لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔